کر رہی، اس لیے ہمیں مجبوراً یہ کیس تو یہاں پر لانا پڑا ہے۔ آپ کو لگتا ہے ضمیر صاحب کہ یہ جو ٹرین مارچ ہوئی، بڑا شور شرابہ ہوا، بار بار 18 ترمیم کی بات جو ہے بار بار کی گئی، پھر یہ کہا گیا کہ یہاں سے آپ پنڈی جو ہے یہ انہوں نے 3 دفعہ کہا کہ آپ لے کر جا رہے ہیں، اس سب شور شرابے کا کسی بھی چیز کا کوئی فرق پڑا ہے اس کیس پہ؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ مجھے پہلی دفعہ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو نیب جو ہے وہ ایکٹیو نظر آ رہی ہے، لیکن بات شام صاحب پھر وہیں پہ آ جاتی ہے کہ جب پروسیکیوشن کے لیول پہ بات جاتی ہے، جب آپ عدالتوں میں جاتے ہیں اور جو نیب کے پروسیکیوٹرز ہیں جب وہ جو وہاں پہ جو کیس پٹ اپ کرتے ہیں تو اس کے بعد ہمیں کچھ تھوڑی سی شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے۔ آئی ہوپ کہ اس دفعہ یہ ایسا نہ ہو، کیونکہ جس طرح کے کیسز بینکنگ کورٹ میں چلے ہیں، جس طرح کی ایف آئی اے کی انویسٹیگیشنز ہیں، ایک ٹرانزیکشن انہوں نے ریکارڈ کر کے سر دیکھیں نا، وہی نا میں اب یہ کہہ رہا ہوں نا کہ نیب کے حوالے میں اب اس کے پیچھے جو کہانی ہے وہ اب میں آپ کو کیا بتاؤں کہ جی یہ کیوں زبردستی جو ہے نیب کو دیا گیا، حالانکہ اگر ایف آئی اے نے پرچہ دیا ہوتا، ایف آئی اے نے پرچہ صحیح ٹکا کے دیا ہوتا تو یہ معاملہ جو ہے کب کے جو ہے وہ ابھی تک ٹرائل کورٹ میں بھی اور چل کے جو ہے یہ اندر ہوئے جے آئی ٹی بنا دی تھی نا، اندر ہو چکے ہوتے سر۔ جے آئی ٹی بنانے کے باوجود بعد میں بھی ایف آئی اے کو رہنے دیا جاتا تھا، اور میری اطلاعات یہ ہیں کہ ایف آئی اے کے آفیسرز نے کنٹیسٹ بھی کیا تھا، انہوں نے کہا کہ جی یہ ہماری ایفرٹ ہے، ہم جو ہے اس کو زیادہ طریقے سے ان کا بیبی تھا بالکل، کیونکہ ایف آئی اے نے اور بینکنگ کورٹ جو ان کا جو سر وائٹ کالر جو 2014 سے لگے ہوئے تھے، 2015 سے سر بیسیکلی، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک ٹرانزیکشن نکالی ہے، یہ کوئی آسان کام نہیں تھا، جس میں ابھی تو مطلب 29 بینک اکاؤنٹس تھے جس میں 35 ارب روپے تھی، اور وہ پھر کھچتے اب کہا یہ جاتا ہے کہ وہ یہ 100 ارب سے زیادہ کی جو ہے یہ منی لانڈرنگ جو ہے وہ معاملات نکل رہے ہیں، the biggest yet۔ اچھا اب اس میں اب اللہ کرے کہ نیب جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ رکھتے ہوئے اپنا جو ادارے کا جو اس کا ایک وقار ہے اس کو اسی طرح برقرار رکھتے ہوئے اس کو لاجیکل اینڈ تک پہنچائیں، کیونکہ جس طرح ہم پہلے بات کرتے تھے کہ کہاں خواجہ حارث اور کہاں پروسیکیوٹرز نیب کے پروسیکیوٹرز، اور اب یہاں بھی آپ دیکھ لیں جی مطلب کوئی چھوٹے نہیں ہیں، لطیف کھوسا کوئی مذاق تو نہیں ہے، یہاں پہ فاروق ایچ نائک جیسے وکیل جو ہیں آصف علی زرداری کے ساتھ ہیں، اور دوسرا یہ کہ ابھی تو ان کو اس طرح یوٹیلائز نہیں کیا جا رہا ہے، اگر اعتزاز احسن بھی آ کے کھڑے ہو جائیں گے آصف زرداری کے کیس میں تو معاملہ تو بہت ہی، تو اب یہاں پر ضمیر صاحب جس طرح تشام صاحب نے کہا نا کہ ہمیں لنک کرنا پڑے گا، تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے ریسپیکٹ اور ڈگنیٹی کی بات کی ہے کہ وہ برقرار رکھتے ہوئے نیب کو آگے چلنا پڑے گا، تو جو یہ گرفتاری کا ابھی حال ہوا ہے جو 2 دفعہ گئے اور گرفتار نہیں کر سکے، آپ کو لگتا ہے کہ اس میں پھر کویسچن نہیں کیا جائے گا نیب کی؟ حمزہ شہباز کی، جی جی بالکل، حمزہ کی بات پہ ابھی آتے ہیں، میں نیب کی کارکردگی کی بات ابھی نیب کی کارکردگی تو سندس ابھی شروع ہوئی ہے، ابھی تو یہ نیب کی کارکردگی آپ اگر چاہیں گی تو ہم روزانہ ڈسکس کریں گے، کیونکہ اب جس طرح کی ایکٹیویٹی لاہور اور اسلام آباد میں نیب کورٹس میں اور اس کے بعد پھر نیب کے دفاتر میں جو بلایا جا رہا ہے اس پہ تو بہت کچھ ہوگا۔ اب یہ جو آپ نے بات کی جی پنڈی کا جو رونا لگاتے رہتے ہیں، اور اس کے بعد ہم نے اس دن دیکھا کہ وہ جو جذباتی ہو کے وہ کوشش کر رہے تھے کہ اپنے نانا کو کاپی کریں، اور وہ انہوں نے جو جس طرح کہا کہ میں لات مار کے حکومت کو گرا دوں گا، تو معذرت سے اب ان کے پاس اتنا جو ہے نا حوصلہ، تو میں دیکھیں پیپلز پارٹی کی اسٹریٹ پاور کو کبھی چیلنج نہیں کرتا۔ آج بھی قمر زمان قاہرہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے اپنا چھوٹا سا ٹریلر دکھایا تھا جب پہلے روز آئے تھے یہ لاہور میں جب آئیں گے لیکن ہاں تو انہوں نے کہا کہ لیکن بات یہ ہے کہ اب لوگ بھی پیپلز پارٹی سے ہاں اگر آل دا وے فرام سندھ آپ ان کو یہاں تک لانے میں کامیاب ہو جائیں تو ایک علیحدہ بات ہے۔ یہ جو ضمیر صاحب کہہ رہے ہیں، آپ کو آج ایک اور جو شام صاحب اس میں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے نا، میں اس ڈیولپمنٹ کی طرف واپس آؤں گی، پہلے میں چاہوں گی یہ جو آپ نے کہا نا کہ آپ ان کی